اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ہارر سٹوریز اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر سٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر پریس کریں اور ڈیلی یہاں پر بہت ہارر سٹوریز کو انجوائے کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری طوبہ شیئر کر رہی ہے میرے ساتھ۔ طوبہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی ٹیوشن ٹیچر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جن کا نیم غزالہ تھا۔ یہ بات آج سے 10 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت میں KG2 کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں، کچھ مجھے یاد نہیں ہیں۔ تو میری جو ٹیوشن ٹیچر تھیں غزالہ آپی ہی ہم ان کو کہتے تھے، ان کے گھر میں پڑھنے جایا کرتی تھی، وہ اسکول میں بھی پڑھایا کرتی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو ان چیزوں کا نالج ہوا اور پتہ چلا۔ وہ جب بھی اسکول سے آیا کرتی تھیں یا جایا کرتی تھیں تو راستے میں گلی میں ایک لڑکا کھڑا ان کو نظر آتا تھا۔ وہ لڑکا ان کا پیچھا کرتا تھا گھر تک۔ کافی خوبصورت وہ لڑکا تھا، لیکن میری جو ٹیچر تھیں وہ اس سے ڈرتی تھیں، اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہی، ان کے تعقب میں وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے اور گھر تک آتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ہر روز ان کا پیچھا کرتا تھا، ان کے پیچھے آتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے ہماری جو ٹیوشن ٹیچر تھی ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تو ٹیچر نے غصے میں آ کر ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تو وہ لڑکا جو تھا چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ٹیچر جب گھر آئی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی ان کی حالت بگڑنے لگ گئی، آنکھیں بہت سرخ ہو گئی اور ان کی آواز بھی بدل گئی۔ انہوں نے چلانا شروع کر دیا اور مرد کی آواز میں بہت زیادہ وبال مچایا، شور مچانے لگی، گھر کی چیزیں بھی توڑنی پھوڑنی شروع کر دی۔ گھر والے بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا کیا نہیں۔ ان کی جو دادی اماں تھیں وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی تھیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے ان کے اوپر دم کیا، قرآن پاک پڑھ کر کوشش کی پانی دم کرنے کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی دادی اماں نے جب دوبارہ کوشش کی ان کو کنٹرول کرنے کی تو انہوں نے اپنی دادی اماں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان کو اتنا شدید مارا کہ ان کے 2 دانت بھی توڑ دیے۔ تو دادی اماں ان کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ پھر محلے میں بھی یہ بات پھیل گئی، آس پڑوس کے لوگ بھی سب جان گئے کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے ہے۔ میرے ابو کے ایک دوست تھے تو وہ یہ جنات وغیرہ کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ ان کی امی نے میرے ابو سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بلا دیں، تو جیسے ہی وہ آئے تو ان کی حالت ویسے ہی خراب تھی۔ انہوں نے جب ان کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کی تو وہ جن جو تھا ان کے اوپر حاضر ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میں اس پر عاشق تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں انسانی روپ میں اس کے سامنے آتا تھا۔ بس اسی جنون میں اس جن نے ان کو جکڑ لیا اور نقصان دے رہا تھا۔ وہ جو عامل تھے پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، کوشش کر کے انہوں نے اس کو جن کو تو قید کر دیا، لیکن ہماری جو ٹیچر غزالہ ہیں وہ اپنی زندگی میں نارمل نہیں ہو سکی۔ ان کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا، بڑی کوشش کی، 10 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، جہاں بھی رشتے کے لیے کوشش کرتے ہیں انکار ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ بہت سے عامل حضرات کے پاس جاتی ہیں، نہ ان کی شادی ہو رہی ہے، اور ابھی بھی کبھی کبھار ان کو جیسے وہ چیز اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بچپن سے ہم لوگ ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ابو کے جو دوست عامل تھے بقول ان کے کہ انہوں نے اس کو قید کر لیا تھا۔ اگر قید کر لیا تھا تو پھر وہ مخلوق ابھی تک ان کے پیچھے کیسے تھی، یہ چیز بھی ہے۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے سننے والوں سے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو شفا دے اور وہ مخلوق ان کا پیچھا چھوڑ دے اور ان کی کسی اچھی جگہ پر ان کا گھر آباد ہو جائے۔ بہت شکریہ طوبہ آپ کا۔ میرے سبھی سننے والوں کی دعا ہے کہ اللہ آپ کی جو ٹیچر ہیں ان کو صحت تندرستی عطا کرے اور ان کے اوپر اس مخلوق کا جو بسیرا ہے وہ خیر خیریت سے ان کے اوپر سے ٹل جائے اور ان کا گھر آباد ہو، آمین۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ رحمان نامی شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق پاک آرمی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب وزیرستان میں ہم لوگوں کے آپریشن چل رہے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک ایسے علاقے کا پتہ چلا جہاں پر ہم لوگوں کے دشمنوں کا بسیرا تھا۔ ہم لوگوں نے اس پورے علاقے کی کچھ دن ریکی کی، اس کے بعد وہاں پر آپریشن سٹارٹ ہو گیا اور اس آپریشن کے دوران
ہم نے بہت سے جو دشمن تھے ان کو ختم بھی کیا، لیکن ابھی بھی وہ علاقہ پوری طرح سے خالی نہیں تھا۔ تو مجھے میرے جو بیس تھے وہاں سے مجھے آرڈر ملا کہ آپ نے وہاں پر جا کر پورے اس علاقے کا سرچ آپریشن کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے اس پورے علاقے میں سرچ آپریشن کیا، ہیلی کاپٹرز منگوائے۔ اس کے بعد جب سرچ آپریشن ختم ہوا تو پھر مجھے واپس بیس جانا تھا، تو میں بائی روڈ جا رہا تھا اور میرے ساتھ اس وقت 2-3 جیپس بھی تھیں۔ تو ہم لوگ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ بالکل ویران اور سنسان تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ سڑک کے بالکل درمیان میں ایک بہت قداور شخص کھڑا ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ یہ شخص کا ہے۔ ہم لوگوں نے ہارن بجایا کہ کسی طرح سے یہ آدمی ہٹ جائے۔ اب گاڑیاں اتنی تیزی میں تھیں، اندھیرا ہو رہا تھا بار بار، اور لائٹ میں بھی، گاڑی کی لائٹ میں بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم ایسا لگا جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شخص گاڑی کے نیچے آ گیا۔ باقاعدہ گاڑی کے اوپر سے جیسے کسی شخص کے اوپر سے گاڑی گزرتی ہے ایسا بھی محسوس ہوا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے گاڑیاں روکی، پورا روڈ ہم لوگوں نے چھان مارا، پورا روڈ چھان مارا، کہیں کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ زخمی آدمی کہاں گیا کہاں نہیں کوئی پتہ نہیں۔ ہم لوگ بڑے پریشان واپس آئے۔ ادھر ہم لوگوں نے آ کر یہ بات سب کو بتائی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ آدمی کہاں پر گیا۔ تو تبھی وہاں پر ہم لوگوں کے ایک جنرل بھی آئے ہوئے تھے، ان کا بھی یہی سیم کہنا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسی راستے پر، میں دن کے ٹائم گزرا تھا تو میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ آدمی میرے سامنے آیا اور غائب ہو گیا۔ تو وہ کوئی انسان نہیں، وہ غیر مرئی مخلوق کوئی جنات تھا جو اس طرح سے وہاں پر رکتا ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے ہی رکتا ہے۔ ایسے بہت سے راستے ہوتے ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کبھی وہ گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی وہ گاڑیوں کو پلٹا دیتے ہیں، یہ انسان افراتفری میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور جانی نقصان ہو جائے۔ تو بس پھر میں بھی سمجھ گیا کہ شاید یہ وہی کچھ تھا۔ اس کے بعد میں 6 ماہ وہاں پر مزید رہا، پھر ہم لوگوں کا وہاں سے وہ آپریشن اینڈ ہوا اور ہم لوگ کہیں دوسری طرف چلے گئے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی رحمان کی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا ایک دوست بہت سے بیمار تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو میں اس کے پاس تھا۔ اس کی فیملی جو تھی وہ گھر گئے ہوئے تھے، تو اس کے بھائی کو آنے میں دیر ہوگی جیسے، تو میرے وہاں سے نکلتے نکلتے اس کے بھائی کے آتے اور میرے نکلتے 2:30 بج گئے۔ اب میں جس راستے سے گزرا تھا وہ راستہ بالکل ویران اور سنسان تھا، اور وہ راستہ بہت زیادہ آسیب زدہ بھی تھا۔ یعنی اس راستے کے بارے میں یہاں تک مشہور تھا کہ رات 10 بجے ہی وہاں پر جنات اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس راستے کے اوپر بھی بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی گزرنا تھا، مجبوری تھی، کیونکہ میرے گھر کو اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں لگتا تھا، مجھے وہیں سے گزر کر جانا تھا۔ 2:30 بجے کا ٹائم، دل میں ڈر بھی تھا۔ میں خیر وہاں سے نکلا، اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھتا۔ جیسے ہی میں اس راستے پر آیا تو ایک درخت کے نیچے میں نے 2 عورتوں کو کھڑے دیکھا، ان لوگوں نے کالے رنگ کے برقعے پہنے ہوئے تھے، 2:30 بجے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی۔ جیسے میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دی، اور آوازیں دے دے کر بار بار مجھے پکار رہی تھیں کہ رکو، ہمیں ساتھ لے کر جاؤ۔ مجھے تو پتہ تھا کہ اس راستے پر میں نے نہیں رکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بالکل اسٹریٹ اوے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، بہت تیز بائک پر تھا۔ تبھی ایک دم سے میں نے باقاعدہ محسوس کیا جیسے ہوا میں کوئی کالے رنگ کی چیز تھی، کوئی کپڑا نما چیز تھی، وہ باقاعدہ آئی اور ابھی وہ میرے منہ کے ساتھ ٹکرانے لگی تھی۔ میں نے سر بالکل نیچے کر دیا اور جیسے وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، پیچھے سے شور مچا ہوا تھا، وہ چیخیں مار رہی تھیں، بلا رہی تھیں۔ میں نے بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، درود ابراہیمی میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا، ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ 10 منٹ تقریباً میں اس راستے پر، اس روڈ پر تھا، میں 10 منٹ پورے۔ 10 منٹ کے بعد وہ روڈ جیسے خالی ختم ہوا تو ہم لوگوں کے گھر کا علاقہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر جب میں گیا تو میرا جیسے دل دماغ کچھ نارمل ہونے لگ گیا۔ اپنے گھر پہنچا، گھر پہنچ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، پر مجھے اتنا بخار ہو گیا تھا، اتنا بخار ہو گیا تھا۔ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا کہ وہاں سے نکلتے وقت بھی، ہاسپٹل سے نکلتے وقت بھی میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی تھی، اور پھر سارے راستے میں درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا آیا اور مجھے انہوں نے بچا لیا۔ ورنہ اس رات اگر میں یہ سب نہ کرتا
تو شاید وہ جو 2 مخلوقات تھیں، وہ چڑیلیں، جنات جو بھی تھے، وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی، اور میں یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسے راستے سے گزریں جو ویران ہو، سنسان ہو، اور جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ آسیب زدہ ہے، تو خدا را وہاں پر لازمی آیت الکرسی کا ورد کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے جنات کے حادثات اور حملوں سے بچا سکے۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔